अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं जवादुर्रहमान के चैनल मारिफत के सफ़र पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें और इसकी वजह से मेरी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। मेरे इस नेकी के सफ़र में मेरे साथ शामिल रहिए और इस सफ़र को मेरे साथ आगे बढ़ाइए। तो बात कर रहे थे हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, तो आज पाँचवा हिस्सा है। तो अब मैं आपसे बात करी उनकी पाँचवें हिस्से की तरफ कि जब पैदाइश हुई थी। तो जब बहुत ज़्यादा रवायत है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुतालिक से, लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन की तरफ मट्टी लाने के लिए भेजा। तो ज़मीन ने कहा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ, तो मुझ में कमी कर या मुझे ऐब ना कर दे। तो वो मट्टी लिए बगैर चले गए। फिर इसने ए अल्लाह, फिर दूसरे को हज़रत मिकाईल को भेजा गया। तो फिर उन ज़मीन ने इसी तरह उनसे भी पनाह पकड़ी, तो इन्होंने भी पनाह दे दी। फिर जिब्राइल की आए, तो फिर अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्तों के ज़मीन की तरफ भेजा। तो इसने भी फिर पनाह पकड़ी। तो इसने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह की तरफ आता हूँ, तो मैं अल्लाह के हुक्म की तामील के बगैर वापस चला जाऊँ, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने सुर्ख और सफ़ेद स्याह मट्टी मिलाकर पकड़ी, जिसकी वजह से आदम की औलाद भी मुख्तलिफ़ रंगों वाली है। तो मट्टी लेकर ऊपर गए, इसमें पानी मिलाया गया यहाँ तक कि वो चिकनी लैस वाली मट्टी बन गई। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं एक मट्टी बनाने वाला हूँ, मट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। तो मैं जब इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो इसमें सिजदा करते हुए जाना। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया, इब्लीस से इससे यानी तकब्बुर ना करे। तो अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो 40 साल तक मट्टी के ढांचे की शक्ल में पड़ा रहा। और वो हकीकत में जुम्मे के दिन था, और जुम्मे बहुत बड़ा दिन था। इसके बराबर से फरिश्ते गुजरते तो वो घबराते, और सबसे ज़्यादा इब्लीस घबराया। वो इसके पास से गुजरते, इसको मारता तो इसके जिस्म से आवाज़ पैदा होती जैसे खनखनाती मट्टी से आवाज़ पैदा होती है, जैसे कि ठेकरी की तरफ बजने वाली मट्टी से। और अल्लाह ताला ने आदम को मट्टी से बनाया, तो इस मट्टी का गारा बनाकर छोड़ दिया। जब वो मट्टी काली बदबूदार बन गई तो इसकी तस्वीर बनाकर छोड़ दी। तो जब ठेकरी की तरह आवाज़ बजने लगी तो इब्लीस वहाँ से गुजरता तो कहता कि ये अहम काम के लिए पैदा हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह फूंकी। सबसे पहले रूह आँखों और नाक तक पहुँची, तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों की जमात की तरफ इशारा करके फरमाया, उनसे बातचीत कर और देख गौर कर वो क्या कहते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की तरह इन पर सलाम किया। तो फ़रिश्तों ने जवाब में कहा कि तुझ पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और बरकत नाजुल। फिर कहा, ए आदम, तुझ पर और तेरी औलाद का तोहफ़ा है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरा मौला मेरी औलाद क्या है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा एक हाथ पसंद कर। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मैं अपने रब का दाहिना हाथ पसंद करता हूँ और मेरे रब के दोनों हाथ दाएँ हैं। फिर अल्लाह ताला ने अपनी हथेली फैलाई, तो आदम अलैहिस्सलाम की तमाम पैदा होने वाली औलाद रहमान की हथेली में थी। तो इनमें से कुछ लोगों के चेहरों पर नूर चमक रहा था। इनमें एक आदमी का नूर आदम अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये कौन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरा बेटा दाऊद है। तो अर्ज़ किया, मेरे मौला इसकी उम्र कितनी है। तो अल्लाह ने फरमाया, इसकी उम्र 60 साल है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला मेरी उम्र से 40 साल इसको देकर इसके 100 साल पूरे कर दें। तो अल्लाह ने ऐसे ही किया। जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्र से अभी 40 साल बाकी नहीं है। तो फरिश्ते ने कहा, तो क्या आपने अपने बेटे दाऊद को अपनी उम्र से 40 साल नहीं दिए थे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने इसका इनकार किया, और इसकी औलाद भी इनकार करती है। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए और इसकी औलाद भी भूल जाती है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की और इसकी औलाद भी गलती करती है। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इसकी पीठ पर अपना हाथ फेरा, तो इसकी पीठ से तमाम वो रूहें बाहर निकल आईं जो अल्लाह ताला ने क़यामत तक पैदा करने वाला है।
اور پیدا کرنے والا تھا اور ہے، اور ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک بنا دی۔ اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت پسند آئی تو عرض کیا کہ اے اللہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا تیری اولاد میں سے امتیوں کے آخر میں سے ہے، تو اس کا نام بھی داؤد ہے۔ عرض کہ اے اللہ تو نے اس کی عمر کتنی بنائی؟ تو کہا 60 سال۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کی عمر 100 سال پوری کر دیں۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت بھی آئے، تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا وہ تو آپ نے بیٹے کو داؤد کو دے دیے تھے۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، اور اس کی یعنی کہ ہم لوگ بھی وہی انکار کرتے ہیں جو ہمارے بابا آدم نے غلطی کی کہ غلطیاں کرتے پھر کہتے ہیں کہ ہم سے بھول ہوگی، تو وہی بھول چوک ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے تو اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں پیدا کر کے آدم علیہ السلام پر پیش کی تو ان کی کوڑی، پھل جڑی والی، اندھے، دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ وہ میری نعمت کا شکر ادا کرے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس میں روح آئی، ان کو چھینک آئی، اور ان میں وہ ساری باتیں جو انسانوں میں آتی ہیں، ان کو وہ اسلامی جو آیات تھیں وہ سب بتائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ جس کو چاہو پسند کر لو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اپنے رب کا دائیں ہاتھ پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ برکت والا ہے۔ تو حضرت بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جاؤ فرشتوں کہ اس گروہ پر جا کر سلام کہو اور غور سے سنو کہ وہ جواب دے، وہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس کا تحفہ ہے۔ تو سب مخلوق جو ہے وہ بہشت میں آدم علیہ السلام کی صورت میں داخل ہوگی، اور اس وقت تک کے لوگوں سے جو قد ہیں تو وہ اب تک کے لوگوں میں جو ہیں وہ مخلوق ان قدوں میں کمی آتی جا رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو لمبائی میں 60 ہاتھ تھا اور 7 ہاتھ چوڑائی میں تھا، یہ روایت حضرت امام حنبل کی ہے۔ تو حضرت پہلے کے زمانے میں بہت بڑے بڑے قد ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال تھی، اور حضرت داؤد کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ان کی بہت ساری اولادیں پیدا ہوئیں، اولاد سے اولاد ہوئی، یہ لوگ جنت کیے، پھر نکالے گئے، پھر ان کو معاف کیا گیا، پھر یہ دونوں وہاں پہ ملے اور اللہ نے ان کو معاف کیا، کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم کو سجدہ کیا گیا تو شیطان الگ رہ کے رونے لگ جاتا اور کہتا ہائے افسوس کہ ابن آدم کو سجدہ کا حکم تو اور وہ جنت بھی گئے اور انہیں سجدہ بھی کیا گیا، اور میں نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جاؤں گا، اور وہ بڑا ذلیل و رسوا ہوا۔ اور یہ بھی کہتے کہ جنت میں آدم علیہ السلام کتنا عرصہ رہے، تو جنت زمین پہ ہو یا آسمان میں، اور وہ ان کی بیوی اور وہ جب ان میں ٹھہرے تو وہاں پہ وہ بلا روک و ٹوک کھاتے پیتے آتے جاتے، لیکن جب وہ ممنوع درخت سے پھل کھا بیٹھے ان کا لباس اتار لیا گیا تو پھر وہاں سے جنت سے نکال دیے گئے۔ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کتنا عرصہ جنت میں ٹھہرے۔ بعض نے کہا کہ دنیا کے دنوں میں سے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، اور بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام جمعے کے دن کے اوقات میں سے آخری وقت میں پیدا ہوئے،
اور مسلم کی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام جمعے والے دن پیدا ہوئے اور جمعے والے دن ہی جنت سے نکالے گئے۔ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اور اگر اسی دن نکالے گئے، ان کی مقدار دنیا کے دنوں جیسی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا کے دن کا کچھ حصہ جنت میں مقیم رہے۔ اور اگر پیدائش کے دن کے سوا کسی اور دن نکالے گئے تو یہ ان 6 دنوں کی مقدار دنیا کے 6000 سال جتنی ہے۔ اور آدم کا جمعے کے دن اس کی آخر گھڑی میں پیدا ہونا معروف معلوم ہوتا ہے، اور ایک گھڑی کی مقدار اسی سال 4 ماہ بنتی ہے، 80 سال اور 4 ماہ بنتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کچھ 40 سال رہے، 43 سال 12 برس 4 ماہ جنت میں رہے اور پھر زمین کی طرف اتارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے عرش کے برابر ایک قابل احترام اور عزت کی جگہ وہاں میرا گھر تعمیر کرو، اس کا طواف کرو، جیسے کہ فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو جگہ دکھائی، حج کا طریقہ سکھایا، بتایا کہ آدم کو اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ بنے گا۔ اور اس میں سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہر چیز کھانے کو ملی وہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس 7 دانے گندم کے لائے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو جبرائیل نے کہا یہ اسی درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا اب اس کا کیا کرنا ہے، تو جبرائیل نے فرمایا اس کو کاشت کرنا ہے۔ آدم نے اس کو کاشت کیا، ہر دانہ 1 لاکھ کی مٹی 1 لاکھ کی مقدار سے زیادہ تھا، بس وہ اگا بڑھا، پھر انہوں نے اس کو کاٹا اور گایا، پھر اس کو کوڑ کے غلے سے بھوسے کو الگ کیا اور اس کو پیسا، پھر آٹا گوندا، روٹی پکائی۔ اتنی تھکن محنت و مشقت کے بعد کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ تم کو کہیں یہ جنت سے نہ نکلوا دے اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ حضرت آدم نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس زیب تن کیا، پہلے اون کاتا پھر اس کو بونا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا، حضرت حوا کے لیے ایک قمیص اور اوڑھنی تیار کی۔ اولاد جنت میں ہوئی یا زمین پر ان کی اولاد کے بارے میں بھی یہ تحقیق ہے۔ تو علماء کا اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا جنت میں حضرت آدم و حوا کے ہاں اولاد ہوئی یا نہیں۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں اولاد صرف زمین پر پیدا ہوئی، اور ایک قول تو یہ بھی ہے کہ قابیل اور اس کی بہن جنت میں پیدا ہوئے، اور ان کے ہاں ہر دفعہ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے۔ تو یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہیں تھی۔ تو اس کے بعد میں آپ کو حابیل اور قابیل کا قصہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔